پیغمبر اسلام جو معراج پر تشریف لے گئے تو جب سوال کیا اللہ سے اور اللہ نے جواب بھی دیا تو پوچھا ما یا افضل العبادہ، یا پروردگار افضل عبادت کیا ہے؟ ما یا افضل العبادہ، آواز قدرت آئی الصمت والصوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. السلام علیکم ناظرین، پروگرام معدن الحکمہ کے ساتھ محمد تجمل زیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین سید نور عین حیدر صاحب. تو اللہ صاحب کا ممنون و مشکور کہ آپ نے وقت دیا ہمارے ناظرین کو اور ہمیں وقت دیا. تو قبلہ صاحب سے آج پھر سے ایک بار موضوع سخن رمضان کے فضیلت، رمضان کے برکات اور رمضان کی اہمیت کے بارے میں قبلہ صاحب سے ہم مستفید ہوں گے. تو قبلہ صاحب ان موضوعات پر روشنی فرمائے اور مومنین کے قلوب کو منور فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفاسکم فیہ تسبیح. ماہ رمضان کی عظمت. رمضان رمضہ سے بنا ہے. ایک معنی رمضان کا، رمضہ اگر اس معنی میں لیا جائے کہ جیسے گرمی شدت کی ہو اور ایک پرلطف اور لطیف ہوا چل جائے تو ساری گرمی کا احساس ختم ہو جاتا. کہا جاتا ہے کہ لطیف ہوا چلی اور احساس ختم ہوا گرمی کا. ایک رمضان کا معنی یہ بھی ہے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں کسی چیز کو جلا کے خراب کر دینا، ختم کر دینا. رمضان کا معنی دونوں یہ ہے. غرض یہ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے انفاسکم فیہ تسبیح. ماہ رمضان میں سانس لینا بھی تسبیح ہے. نومکم فیہ عبادہ، اس میں سونا بھی عبادت. دعاکم فیہ مستجاب، ماہ رمضان میں ضمانت دعا مستجاب ہوگی. اعمالکم فیہ مقبول، اس میں اعمال مقبول ہونے کی ضمانت ہے. سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم جزا اور سزا جو دیتا ہے وہ عبادت اگر اختیاراً ہو اس پہ دیتا ہے. جو عبادت اپنے اختیار میں ہو اور اختیار سے انجام دی جائے اس پہ جزا ہے، اور اگر عبادت کوئی غلط کام اختیار سے کیا جائے اس پر سزا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں سانس لینا بھی تسبیح ہے. تسبیح یعنی ثواب، اور سانس لینا ہمارے اختیار میں، اگر ہمارے اختیار میں نہیں ہے. سانس ہمارے اختیار میں نہیں ہے. سانس آئے گی اللہ دے گا، سانس روکے گا اللہ. جب تک سانس زندہ ہے، سانس وہ روک لے انسان مر گیا. تو اس کی اختیار میں نہیں ہے سانس. مگر پھر بھی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ سانس لینا بھی اس میں تسبیح. عبادت کے لیے اختیار ہونا چاہیے اور سانس لینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ ماہ رمضان کی عظمت ہے. پروردگار نے اس کو اتنی عظمت دی ہے کہ وہ کام جو تمہارے اختیار میں بھی نہیں ہے، سانس لینا، اس پہ بھی تم کو میں اجر دے رہا ہوں. انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری یہ تسبیح. نومکم فیہ عبادت، یعنی اس میں سونا بھی عبادت. لہذا ماہ رمضان گرچہ اس بات کو مانا جاتا ہے کم کھانا کم پینا ایک اچھی چیز ہے. پیغمبر اسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو جب سوال کیا اللہ سے اور اللہ نے جواب بھی دیا تو پوچھا ما یا افضل العبادہ، یا پروردگار افضل عبادت کیا ہے؟ ما یا افضل العبادہ، آواز قدرت آئی الصمت والصوم. اے رسول کم بولنا کم کھانا. الصمت یعنی مناسب بولنا، جو ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ بولنا. والصوم یعنی کم کھانا. لوگ سمجھتے ہیں روزہ یعنی بھوکا رہنا. بھوکا نہیں ہے. 24 گھنٹے میں 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ نہ کھانا یعنی کم کھانا. بقیت کھاتے رہتے ہیں، پوری رات کا یہ انسان صبح سے سحری تک کھاتا رہتا ہے. تو اے رسول بہترین عبادت کم بولنا اور کم کھانا. پیغمبر نے پوچھا ما یا میراث الصوم،
اگر انسان کم کھاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ما ہی میراث الصوم، میراث کہتے ہیں فائدے کو، جو میراث ملتی ہے لوگوں کو یہی فائدہ ملتا ہے۔ فرمایا ما ہی میراث الصوم، اے پروردگار صوم کا روزہ کا فائدہ، کم کھانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَهِيَ تُورِثُ الْحِکمہ، کم کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ پروردگار حکمت عطا کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرمایا اچھا کم کھانے کا فائدہ حکمت ہے، ما ہی میراث الحکمہ، حکمت کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا وَهِيَ تُورِثُ الْمَعْرِفَہ، حکمت سے معرفت میں مل جاتی ہے۔ ایک کم کھانے کا فائدہ، کم کھانے کا فائدہ حکمت ملتی ہے، حکمت مل گئی تو معرفت مل گئی۔ پھر پیغمبر اسلام نے پوچھا ما ہی میراث المعرفہ، ما ہی تورث المعرفہ، معرفت سے کیا میراث ملے، کیا میرا فائدہ ملے گا؟ فرمایا وَهِيَ تورث الیقین، ما ہی میراث المعرفہ، میراث کا فائدہ کیا ہے اس کا؟ معرفت کا آواز قدرت ہے، وَهِيَ تورث الیقین، معرفت یقین کو عطا کرتی ہے۔ یعنی اگر کم کھائے روزہ یعنی کم کھانا، وَهِيَ تورث الحکمہ، اس کا فائدہ حکمت مل گئی۔ پھر پوچھا ما یا میراث الحکمہ، اس کا فائدہ بھائی، فرمایا وَهِيَ تورث المعرفہ، فرمایا معرفت کا کیا فائدہ؟ فرمایا وَهِيَ تورث الیقین، کم کھانے سے حکمت ملتی ہے، حکمت سے معرفت ملتی ہے، معرفت سے یقین کی دولت عطا ہوتی ہے۔ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ، اگر بندہ میرا یقین کی منزل پہنچ گیا، کم کھانے والا جب حکمت معرفت اور یقین کی منزل پر آ گیا، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ لَا أُبَالِي اصبح، اب اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی صبح کیسی اس کی ہوئی، اس کو یعنی اتنا معرفت کے ساتھ یقین کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ اب گمراہ نہیں ہوتا۔ تو کم کھانے کا ایک بڑا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان معرفت اور حکمت اور یقین والا ہو جاتا ہے، جو ایک ماہ رمضان کی بہترین نعمت ہے۔ کوئی انسان چاہے تو اس میں لے سکتا ہے کہ اس میں نیند بھی عبادت ہے، سانس جو اختیار میں نہیں ہے اس کے بعد بھی وہ سانس دے رہا ہے اور جزا بھی پا رہا ہے۔ تو عزیز ماہ رمضان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پروردگار نے انسان کے اعمال اور نیت کو الگ الگ رکھا ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل ارادے کو انجام دینا ہے، دیا تو اچھا کیا جزا، برا کیا تو سزا۔ مگر نیت کیا ہے؟ نیت وہ ہے جس میں انجام نہیں دینا ہے، صرف ارادہ کرنا ہے، کوئی محنت کا کام بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اچھی نیت کی تو جزا اور بری نیت کی تو کوئی سزا نہیں۔ ماہ رمضان کیا ہے؟ کہا ماہ رمضان میں تم نیت کرو اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اشبع کل جائع، پروردگار تمام بھوکوں کا پیٹ بھر دے، پروردگار تمام اسیر کو آزاد کر دے، اللہم اشفع کل مریض، پروردگار تمام مریضوں کو شفا دے دے۔ تو کیا ہماری اس نیت سے ارادے سے سب کو شفا مل جائے گی؟ کیا ہماری اس نیت اور ہمارے اس ارادے سے سب مریض شفا پا جائیں گے، سب اسیر آزاد ہو جائیں گے، سب کا پیٹ بھر جائے گا، اللہم اشفع کل جائع، تمام فقیر کے غنی ہو جائیں گے؟ نہیں، شاید ایک بھی نہ ہو یا ایک بھی کسی ایک کو مل جائے، مگر اللہ نے کیا کہا؟ تم ارادہ سب کا کرو، جزا ہم تم کو سب کی دیں گے۔ ارادہ ہم نے اللہم کلہ کیا ہے، کلہ غریب کلہ اسیر، پروردگار نے کہا ولو تمہارے اس کلہ سے ایک دو کو شاید فائدہ ہو، سب کو نہیں ہوگا، مگر تمہیں جو جزا دوں گا وہ سب کی جزا دوں گا، نیت تمہاری سب کے لیے ہے۔ تو ماہ رمضان ایک بہترین مہینہ ہے جس میں انسان کل کی نیت کرے گا اور اللہ اس کو جزا کل کی دے گا، ولو اس کی ترتیب میں دیکھا جائے اس کا فائدہ ایک کو ہو دو کو ہو، لیکن جزا سب کی اس کی مل رہی ہے۔ اور یہ بہترین یہی موقع ہے انسان کو نیت کا ارادہ کرنے کا، لہٰذا اس ارادے کا مطلب ہی انسان کا نیک عمل کرتا ہے، کوئی غیر خیر کرتا ہے، چھوٹا سا عمل سمجھتا ہے، عمل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وہ اس کے نزدیک یہ بہت معمولی عمل ہے، عمل معمولی نہیں ہے، مگر اگر اس نے صحیح نیت سے انجام دے دیا ہے تو اس کو کل کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے ماہ رمضان کی عظمت، جو انسان کو پروردگار موقع دے رہا ہے کہ تم ارادہ ہی کر لو، اگر تمہارے بس میں انجام دینا نہ ہو تو ارادے کی منزل میں آ جاؤ، اور تمہارا ارادہ جتنا ہوگا اتنا تمہیں اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ تو ناظرین آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے جناب سید نور عین زیدی صاحب۔ ایک بار پھر قبلہ صاحب کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر شکریہ، جزاک اللہ، انشاءاللہ وقت دیے، ہمیں بہت وقت شکریہ۔ دیا۔ تو ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔